اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا چناؤ کیا، ان سے کلام کیا، ان کو تورات دی. پہلی بار نبوت پہاڑ پہ دی تو دوسری بار تورات بھی پہاڑ کو سر پہ کھڑا کیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا فیض پانے کے لیے فطرتی ماحول اچھا ہوتا ہے. فطرت کا ماحول انسانی آبادیوں میں نہیں ہوتا، پہاڑوں میں اور صحراؤں میں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے ترجمانی، یا بندہ کوہستانی یا ریگستانی. یعنی یہ پہاڑوں میں رہنے والے یا ریگستانوں میں رہنے والے کرتے ہیں. اور یہاں ایک جملہ بولنے دیجئے پلیز. ہم باہر کی دنیا آرام پسند ہو جاتے ہیں نا، ہوتے ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اگر ہم سارے یہ کرسیاں اور گول میزوں کی جگہ نیچے زمین پہ بیٹھے ہوں تو ہمارے جذب کی کیفیت کئی گنا زیادہ ہو جائے. میں اس کو ایسے ہی کہتی ہوں کہ جیسے بیٹھ کر کرسی پہ اشاروں سے نماز پڑھنی اور سجدہ کرنا اور نیچے جھکنا، ادھر اکڑ ہوتی ہے، بندہ پگھلتا ہے. آپ دیکھیں جو علم کی محفل ہے نا، قرآن کی محفل، اس میں ہم موم بتی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. اب جب موم بتی پگھلتی ہے نا تو بجلی آئی تو پھونک مار کے بجھا دی، تو آپ دیکھتے ہیں وہ کبھی ٹیڑھی ہو کے نہ وہیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہاں جو کیفیت ہے نا آپ کی، بیٹھ جانے پہ بھی وہی رہے گی. قرآن سن کے اگر اکڑ ہے، یہ ظاہری پوسچر بھی اکڑ ہوتا ہے. اور ویسے ہی سن کے بھی کہہ رہے میں نے کون سا ماننا ہے، کہہ لو جو مرضی، جتنی دفعہ مرضی کہہ لو، میں نے اس سال بھی کوئی نہیں ماننا. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ان قصوں میں ہمارے لیے جو باتیں دیتے ہیں، اگر واقعی ان کو ہم مان جائیں تو ہماری زندگی اور خوبصورت ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. پھر ایک چھوٹا سا خلاصہ کرتی ہوں، اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آج یہ خلاصے کیوں مل رہی ہیں کہ شروع میں نہیں دیے. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو کون سے اچھے لگتے ہیں. تو لکھیے، ہم سب دنیا میں جو جیتے ہیں نا، تو زندگی گزارنے کی دو ہی صورتیں ہیں. ایک وہ ہے جو آنکھیں اور کان کھول کر جیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ ہوتی ہے. جیسے آپ اپنی ریئل آنکھوں سے جا کر باہر کا ماحول دیکھیں، آپ کو پھول گلابی دکھیں گے، پتے سبز دکھیں گے، اصل رنگ دکھے گا. ٹھیک ہے؟ ایسا بندہ جب بھی اس کے سامنے حق آئے گا نا، نمبر ایک اس کو پہچانے گا، کائنات میں نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کا قرب پائے گا اور مان جائے گا. دوسری قسم کا وہ انسان ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں پہ گلاسز لگائے ہوتے ہیں، سن گلاسز نہیں، ریڈ گرین بلو. اب وہ جب باہر جائے گا نا تو اس کو ہر چیز براؤن دکھے گی. گرین لگائے گا تو گرین دکھے گی، نیلے لگائے گا تو اس کو ہر چیز نیلی لگے گی. جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے گا تو اس کو وہ حق دکھے گا. یہ وہی ہے کہ آپ کا دوپٹہ سورج کی روشنی میں اور ٹیوب لائٹ میں اور دکھے. ایسا بندہ ہدایت نہیں پاتا. جس نے تکبر کی گلاسز لگائی ہوتی ہے نا، خود کو بڑا سمجھنے کی، اپنے ذاتی مفادات کی گلاسز لگائی ہوتی ہے، اس کو قرآن چھوڑیے، آپ کو اس کو سارا فقہ پڑھا دیجیے، اس کو سمجھ نہیں آنی. جو پہلی صورت ہے نا، ایسے لوگ سبیل اور رشد پہ رہتے ہیں، اور دوسری صورت والے سبیل الغی پہ ہوتے ہیں. ایک بندے کو اشارہ چاہیے، جیسے وہ ماچس ٹک کرے نا تو جل جاتی ہے تیلی. بندے مومن جب فطرت پہ ہوتا ہے نا تو اس کو صرف ایک اشارہ دے دو وہ بات مان جاتا ہے. اس کے لیے قدرت ایک خاموش سبق ہے. سورج چاند ستاروں کا آنا، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت سے پہلے بعد والی زندگی کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسا بندہ سبیل و رشد پہ رہتا ہے. اس کے برعکس جو گمراہیوں کے رستوں پہ ہے، وہ کون سا؟ اس کو نہ تو ہدایت کا راستہ سمجھ آنا ہے، نہ اس کو کچھ، اس کے اندر بات ہی نہیں، وہ گمراہیوں پہ ہے. تکبر، خود کو بڑا سمجھنا. اور آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جن کی ہم کہانیاں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی، منسلوا دے دیا، ان کے اوپر رحمتیں کر دی، فرعون کو ڈبو دیا. لیکن بار بار دیکھیے کہ ان کا معاملہ بگڑتا ہے. سامری جیسے ایک شاطر اور ہوشیار شخص کے باتوں میں آ کر یہ شرک ظاہری مظہر پہ بھی پہنچ گئے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج بھی ہم اپنے آپ کو اس چیز پہ لیں کہ نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کا گریبان تھاما، اور جو ہی بھائی نے صفائی پیش کی تو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے دعا کرنے لگے. اس سے بھی ایک سبق لے کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورا ہوتا ہے. اور وہ کہے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن سے بہت بڑی سے بڑی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. اٹس پاسبل. دل کھٹے ہو سکتے، دل خراب ہو سکتے، دل میلے ہو سکتے، لیکن بدگمانی ہوئی، خرابی ہوئی،
لیکن جو ہی معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے وہ دونوں آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی غلط فہمی ہوئی نہیں. وہ بات کو رڑکتے نہیں ہیں، وہ مردے گڑے مردے وہ کھیڑتے نہیں ہیں.